ایک طرف بھٹو کا کیس کھل رہا ہے، ایک طرف یہاں نوازشات جاری ہیں، اور ایک طرف آپ پر فرد جرم عائد کی جا رہی ہے اور اوپن ٹرائل بھی نہیں کیا جا رہا ہے. آپ انصاف کے اس معیار پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں صرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے اتنا کہنا چاہوں گا کہ مرے ہوئے وزیر اعظم سے زیادہ زندہ موجودہ وزیر اعظم کو انصاف دلانا ضروری ہے، ورنہ 44 سال بعد والی سپریم کورٹ بھی اس موجودہ دور کے موجودہ جو زندہ وزیر اعظم ہے اس کے کیس کو نہ ٹیک اپ کرے. تو یہ ان کے لیے میں کہنا چاہوں گا. اب ان کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی، بھٹو صاحب کے ساتھ عدالتی قتل کیا گیا، ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. میں پاکستان تحریک انصاف سے ہوں، ایک وکیل ہونے کے ناطے سے میں یہ کہتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو عدالتی طور پہ قانون کی روح سے قتل کیا گیا. وہ ان کو سزائے موت نہیں سنائی گئی، ان کو قتل کیا عدالت کے ذریعے، اور ان کو انصاف، ان کی قبر کو انصاف دلایا جانا چاہیے. لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ جو زندہ وزیر اعظم موجود ہے اس کو بھی انصاف دیا سر، جائے. آج تک کوئی بھی وزیر اعظم جو ہے نا وہ کسی سسٹم کے تحت رخصت نہیں ہوا. سبھی کوئی جبری فیصلوں کے تحت، کوئی استعفیٰ لیا گیا، کسی کو ہٹا دیا گیا، کسی پہ مارشل لا لگا دیا گیا. اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ کیا کسی کو وقت پورا کرنا دیا جائے گا، یا کسی کی زندگی کی کوئی حفاظت ہے کہ وہ حکمرانی اچھی طرح سے کر سکے اور گھر رخصت ہو؟ دیکھیں، آج ہندوستان ایک بہت بڑی معاشی قوت بن چکا ہے. ہمارے ساتھ آزاد ہوا، ایک ہی دن آزاد ہوئے، ایک ہی دن دونوں کی آزادی کا حکم جاری ہوا تھا. آج ہندوستان کہاں پہ اور آج ہم کہاں پہ؟ ہم دنیا میں انصاف میں، ترقی میں، تعلیم میں بالکل نیچے ہیں. ہندوستان اب ایک دنیا کی معاشی سپر پاور ہے، اور ہندوستان دنیا کے فیصلے کر رہا ہے، ریجن کے فیصلے کر رہا ہے. وہ علاقے کا چودھری بن رہا ہے، تھانے دار بن رہا ہے. کیوں؟ وہاں ایک اسٹیبلٹی رہی. وہاں جو وزیر اعظم آئے انہوں نے اپنی مدت پوری کی. نہرو رہے، انہوں نے اپنی مدت پوری کی. اندرا گاندھی رہی، اس نے مدت پوری کی. منموہن سنگھ آیا، اس نے اپنی مدت پوری کی. مودی آیا، اس نے اپنی مدت پوری کی. ان کی پالیسیوں کے اندر اسٹیبلٹی رہی. جب پالیسیوں کے اندر اسٹیبلٹی رہتی ہے تو باہر کی دنیا کا اعتماد بھی قائم ہوتا ہے، اور ملک کے اندر عوام کا اعتماد بھی قائم ہوتا ہے. اور پاکستان کو ہمیشہ اس لیے یہاں سیاسی عدم استحکام قائم کیا گیا تاکہ پاکستان ترقی نہ کرے. جب 60 کی دہائی میں پاکستان ترقی کر رہا تھا تو ایسٹ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کر کے الگ کیا گیا. اب جیسے موجودہ پاکستان ترقی کرنے لگتا ہے تو حکومتیں گرا دی جاتی ہیں.